بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سویڈن فتنہ بازوں کا گڑھ بنتا چلا جا رہا ہے۔ سویڈن کے مختلف شہروں میں ہنگامے برپا ہو رہے ہیں۔ سویڈن کی حکومت ان ہنگاموں کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ وہاں کی فوج، ریاستی ادارے اور پولیس ان ہنگاموں کے اندر زخمی ہو رہی ہے۔ عوام کے اندر اتنا اشتعال پیدا کر دیا گیا ہے کہ عوام مسلمانوں کے خلاف مظاہروں کے اندر دڑا دڑ شرکت کر رہی ہے اور مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم کو جلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ سویڈن کے مختلف شہروں میں درجنوں افراد کو ہنگاموں کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سویڈن آگ اگل رہا ہے۔ آگ اگلنے کی اصل وجہ یہ ہے، سویڈن کی بربادی اور حالات کے خراب ہونے کی اصل وجہ آزادی اظہار رائے ہے۔ آزادی اظہار رائے میں جب آپ مذہب کو لے کر آئیں گے، دین اسلام کو لے کر آئیں گے، پیغمبر اسلام کو لے کر آئیں گے، قرآن کریم کو لے کر آئیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لے کر آئیں گے، تو پھر یورپ کی ترقی بھی پسماندہ نظر آئے گی اور یورپ اپنی ترقی کے باوجود تباہی کے دانے تک جا پہنچے گا۔ سویڈن کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ابھی اپنی تباہی سے پہلے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ مذہب، دین اسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ اور قرآن کریم کے خلاف گفتگو کرنا آزادی اظہار رائے کے زمرے میں نہیں آتا اور یہ قابل مواخذہ جرم ہے۔ اگر یہ اعلان ہو جاتا ہے، اگر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے تو سویڈن کے اندر، دنیا بھر کے اندر، یورپ کے اندر امن و امان قائم رہے گا۔ اور اگر یہ قانون سازی اب بھی نہیں ہوتی تو جس نہج پر دنیا آ چکی ہے، جتنا اشتعال عیسائیت کے اندر آ چکا ہے، جتنا اشتعال غیر اسلامی مذاہب کے اندر آ چکا ہے، یہ اشتعال یورپ کو اس کی ترقی کے باوجود تباہ کر دے گا۔ یورپ نے جس درجہ بدرجہ ترتیب کے ساتھ ترقی پائی ہے، اسی طرح یورپ اخلاقی اعتبار سے انحطاط کا شکار ہے۔ یورپ کی ترقی کے پیچھے ان کی علمیت ہے، تجربہ ہے، ریسرچ ہے، اور ابھی یورپ کے تنزل اور انحطاط کے پیچھے ان کی آزادی اظہار رائے کا قانون ہے۔ یہ قانون جب تک ایک خاص مقصد یعنی دین اسلام کے خلاف بکواس کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہے گا، تب تک یورپ میں کبھی سکون اور اطمینان نہیں ہوگا۔ دنیا میں اطمینان اور ترقی کا واحد معیار یہ ہے کہ جو مذہبی شخصیات ہیں ان کے متعلق گفتگو کو آزادی اظہار رائے کا حصہ نہ بنایا جائے۔ ابھی چند دن پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گریٹ ورلڈ نامی بدبخت نے بکواس کی، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اور آج جو سویڈن میں ہو رہا ہے، یعنی قرآن کریم کے نسخوں کو جلانے کی بات ہو رہی ہے، ہم اس کی بھی خوب مذمت کرتے ہیں۔ سویڈن کے ایک بہت بڑے مذہبی تعصبی گروپ لیفٹ ہینڈ گروپ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم قرآن کریم کے درجنوں نسخے جلائیں گے۔ اس ضمن میں ان کے حق میں بے تحاشا عوام نکل رہی ہے، پولیس ان کا مقابلہ کر رہی ہے، ان مشتعل افراد کو منتشر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پولیس اس میں ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے۔ ان ہنگاموں کی، فتنہ بازیوں کی اصل وجہ راسمس پیلوڈن نامی آدمی ہے، جس نے قرآن کریم کا ایک نسخہ جلایا اور اس کے بعد عوام الناس میں یہ مشہور کر دیا کہ میں قرآن کریم کے مزید نسخے جلاؤں گا۔ اس کے حق میں ایک پوری جماعت نکل آئی جسے لیفٹ ہینڈ گروپ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ہر جگہ پر مظاہرے کیے قرآن کریم کے خلاف اور سر عام قرآن کریم کو جلانے کی کوشش کی۔ یہ راسمس وہی بدبخت ہے جس نے چند سال پہلے قرآن کریم کے نسخے کو عوام الناس کے سامنے ایک بڑے بازار کے اندر جلانے کی کوشش کی تھی، اور اس بدبخت نے آزادی اظہار رائے کے نام پر یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی تھی۔ راسمس کے اس اعلان کے بعد اور سویڈن عیسائیوں کے گھروں سے باہر نکلنے کے بعد اور قرآن کریم کے خلاف احتجاج کرنے کے بعد سویڈن کی انتظامیہ نے، ریاستی اداروں نے، فوج نے، پولیس نے ان کے خلاف مار کارروائی کی ہے اور ان لوگوں کو قید کیا ہے،
जिन लोगों ने इंतशार फैलाने की कोशिश की है उनके साथ उनकी झड़पें हुई हैं। इस हवाले से स्वीडन इंतज़ामिया का ये किरदार वाकई काबिल तहसीन है। लेकिन दूसरी तरफ जिस कानून की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आज़ादी इज़हार राय के कानून में कुरान करीम को, मजहबी शख्सियात को और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल करना, ये कानून जो है ये जूं का तूं अपनी जगह पर है। स्वीडन इंतज़ामिया नाकाम हो जाएगी, रियासती इदारे नाकाम हो जाएंगे जब तक इस कानून के अंदर तरमीम नहीं की जाएगी। दुनिया भर में मुसलमान रहते हैं, कभी किसी मुसलमान ने किसी की मजहबी किताब नहीं जलाई। तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम, इन 4 किताबों को तो हम आसमानी किताबें समझते हैं। अगरचे कुरान करीम के अलावा बाकी किताबों में तरमीम हो चुकी है, तारीफ हो चुकी है, इजाफा हो चुका है और उनके अंदर इजाफी बातें शामिल की जा चुकी हैं, रद्द बदल हो चुका है। इसके बावजूद किसी मुसलमान ने कभी तौरात, ज़बूर, इंजील को जलाने की बात नहीं की। हम आसमानी किताबों को क्या जलाएंगे? मुसलमान तो मजहबी किताबों का इतना एहतराम करने वाले हैं कि हमने कभी गीता को जलाने की बात नहीं की, रामायण को जलाने की बात नहीं की, वेद को जलाने की बात नहीं की, महाभारत को जलाने की बात नहीं की, सिखों की मजहबी किताब को जलाने की बात नहीं की, गैर मुस्लिमों की मजहबी किताबों को जलाने की बात नहीं की, जिन्होंने ना कभी आसमानी होने का क्लेम किया है और ना वो आसमानी किताबों में शामिल हैं। जो मजहबी आसमानी किताबें हैं उनका तो मुसलमान एहतराम करते ही हैं। जो गैर मुस्लिमों की अपनी खुद साख्ता किताबें हैं जिनके अंदर जो रतबो याब सब बुरा अच्छा मज़कूर है, उन किताबों को भी मुसलमानों ने कभी जलाने की कोशिश नहीं की। तो स्वीडन के अंदर ये हंगामे हमें नज़र आ रहा है कि पूरे यूरोप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फैल जाएंगे। यूरोप को अपना किरदार अदा करना चाहिए, अकल और समझ से काम लेना चाहिए और रासमस जैसे और ग्रेट वर्ड जैसे फितना बाजों की सरकोबी करनी चाहिए और कानून के कटहरे में लाकर उनको सजाएं देनी चाहिए ताकि मुसलमानों के जज्बात जो मजरू हुए हैं उन पर भी मरहम लग जाए और यूरोप के अंदर भी ये बात साबित हो जाए कि आज़ादी इज़हार राय में मजहबी शख्सियात और मजहबी किताबों के खिलाफ गुफ्तगू करना नहीं आता। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नई मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।